بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کانا جو ہے عدو للہ دشمن اللہ کا، و ملائکتہ اس کے فرشتوں کا، و رسلہ اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل کا، و میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ من کان عدو للہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جبرائیل سے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم دشمنی کرتے ہیں جبرائیل سے، تو فرمایا اگر تم جبرائیل سے دشمنی کرتے ہو تو پھر تمہاری دشمنی جبرائیل تک محدود نہیں ہے، بلکہ پھر جبرائیل کی تمہارے ساتھ دشمنی ہے تو پھر میکائیل بھی تمہارا دشمن ہے، فرشتے بھی، انبیاء بھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی۔ تو تم گویا ایک جبرائیل سے دشمنی کر کے میکائیل سے بھی دشمنی، اور فرشتوں سے بھی، تمام فرشتوں سے اور تمام رسولوں سے، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی پھر تمہاری دشمنی ہے۔ چونکہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار تھے، تو جب سردار سے دشمنی کرنی ہے تو پھر تمہاری دشمنی سب سے ہوگی۔ وہ کہتے تھے ہم جبرائیل سے دشمنی کرتے ہیں لیکن میکائیل سے نہیں کرتے، کیونکہ میکائیل بارش لاتا ہے، بارش سے اناج اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، تو اس لیے ہم میکائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم جبرائیل سے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا تمہاری سب کے ساتھ ہی دشمنی ہے، یا تو سب کو مانو ورنہ سب کی تمہارے ساتھ جو ہے وہ دشمنی ہے۔ یہاں سے کل بھی پڑھا ہم نے، آج بھی ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا فرشتوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من مارج من نار، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، شیطانوں کو آگ سے پیدا کیا، یعنی جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرشتوں کو اصلی حالت میں صرف انبیاء دیکھ سکتے ہیں، عام انسان فرشتوں کو اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں البتہ فرشتے اگر انسانی شکل اختیار کر لے تو پھر جو ہے عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو فرشتوں کے تقریباً جبرائیل کے 600 پر تھے۔ ہاں سب کے 600 نہیں ہوتے، بعض کے کم بھی ہوتے ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، 2 بھی، 3 بھی، 4 بھی۔ تو جبرائیل چونکہ سردار فرشتہ ہے اس لیے ان کے 600 پر ہیں، تو باقی فرشتوں کے کم بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا جبرائیل کو، ان کے پروں نے افق کو گھیرا ہوا تھا، اور ان کے پروں سے قیمتی موتی مختلف رنگ کے وہ جو ہے وہ بکھر رہے تھے۔ فرشتہ، ایک ہی فرشتہ، وہ اتنی طاقتور ہوتا ہے، اتنی طاقت والا ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ہوتا ہے، طاقت بھی اور بڑا بھی، کہ جس کا اندازہ آپ لگائیں کہ جو فرشتے عرش کو اٹھانے والے ہیں ان میں سے 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک اتنا بڑا ہے کہ اس کے کان کی لو اور کندھا، ہمارا یہ کتنا ہے، یہ 4-5 انگلیوں تک، 6 انگلیوں تک یہ فاصلہ ہے کندھے کے درمیان تک، زیادہ سے زیادہ کسی کا ایک بلشت ہو جائے گا۔ تو فرمایا جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کی کان کے لو سے لے کر یہ کندھے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 700 سال کا فاصلہ۔ ایک بندہ 700 سال گھوڑا دوڑاتا رہے، کتنا فاصلہ وہ طے کرے گا؟ اتنا فاصلہ، یعنی اتنا بڑا ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے ہم کتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک فرشتہ ہے اس کے پاؤں زمین میں دھنسے ہوئے ہیں اور اس کی گردن عرش کے نیچے جھکی ہوئی ہے، تو اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے۔ فرشتے بہت بڑے ہیں۔ فرشتے مذکر ہیں، مؤنث ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو مؤنث کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا، اچھا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عورتیں بنایا، مؤنث بنایا؟ تو یہ ایک بہتان بازی تھی ان کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے مؤنث تو نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، تو فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو عباد الرحمن کہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے فرشتے مذکر تو ہیں
لیکن مؤنث نہیں ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے، اولاد نہیں ہے، نسل نہیں چلتی، کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ وہ جو قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، فرشتے جب ان کے پاس آئے تھے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بٹھا رہے، انہوں نے بنا وہ بچڑا لے کر آئے، وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہے۔ تو ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ بالکل بھی کسی بھی قسم کا تھکتے نہیں، تھکاوٹ انہیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح آیا ہے لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، ٹھیک ہے، فرشتے سرکش نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں، سست نہیں ہوتے۔ تو کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ البتہ بے ہوش ہوتے ہیں، جب آسمان سے اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جبرائیل اٹھتے ہیں اور وہ وحی لے کر زمین پہ آتے ہیں۔ تو تعداد ان کی کتنی ہے؟ بیت المعمور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جس کی ایک دفعہ باری آ جائے پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی قیامت تک۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہنم کو کھینچ کے لانے والے فرشتے فرمایا 70,000 اس کے لگامیں ہیں، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں، یعنی تقریباً یہ 5 ارب فرشتے بنتے ہیں جو جہنم کو کھینچ کے لائیں گے۔ اس طرح انسان اس وقت دنیا میں آپ دیکھ لیں تقریباً یہ 7 ارب کے قریب آبادی ہے، ہر آدمی کے پاس 2 فرشتے ہوتے ہیں، تو 14 ارب تو یہ ہیں، اور پھر انسان کی حفاظت پہ فرشتے بھی مامور ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ فرشتوں پہ موت بھی آئے گی، دنیا میں نہیں، کل قیامت کے دن فرشتے فوت ہو جائیں گے۔ فرشتے شکلیں بدل سکتے ہیں، انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، حدیث جبرائیل ہے، اور اس طرح مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل انسانی شکل میں گئے تھے، فرشتے شکلیں بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح تیز رفتار بہت ہیں، سائل سوال کرتا تھا فرشتہ فوراً وحی لے کر آ جاتا تھا۔ اسی طرح وہ جو واقعہ ہے نا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ بلقیس کا، تو وہ جو تخت تھا، ہمارے ہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ آصف بن برقیہ کا نام تھا، وہ تخت لے کر آیا تھا، تو کچھ بھی نہیں ہے، یا تو وہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا یا پھر جبرائیل لے کر آئے تھے، یعنی پلک جھپکنا، آنکھ جھپکنے سے پہلے جبرائیل وہ تخت جو ہے وہ لے کر آ گئے تھے۔ تو یہ ان کی تیز رفتاری ہے۔ فرشتوں میں 4 بڑے فرشتے ہیں، 3 کے نام تو حدیث کے اندر آئے ہیں، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ 3 نام تو حدیث میں آئے ہیں اکٹھے۔ جبرائیل وحی لاتے ہیں، میکائیل بارش لاتے ہیں، اور اسرافیل کل قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اپنا منہ سور کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم کرے گا، پہلا سور پھونکیں گے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکیں گے سبھی اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ چوتھے کا نام ملک الموت ہے۔ یہ جو ہم اسرائیل کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ ہم نے اس کا نام اسرائیل بنایا ہوا ہے، اصل میں اس کا نام ملک الموت ہے، جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ پھر کرامن کاتبین، دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح فرشتوں کو بدبو سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ تو جہاں گندگی ہو، غلاظت ہو، وہاں پہ فرشتے نہیں ہوتے، صاف ستھری جگہ، خوشبو والی جگہ پہ فرشتے آتے ہیں۔ تو جو بندہ ہمیشہ گندا بن کے رہتا ہے، یہ ہمارے یہاں گندے بندے نہاتے نہیں ہیں، اور پھر بعد میں ان کو ولی اللہ بنا لیا جاتا ہے، ان کے پاس تو فرشتے نہیں آتے، وہ ولی اللہ کہاں سے ہو گئے؟ تو بہرحال فرشتے پاک اور صاف جگہ پہ آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔